بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 3 برس قید کی سزا سنائے جانے کی کچھ دیر بعد ہی لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تو اکثر افراد کا اندازہ یہی تھا کہ قانون کے مطابق انہیں اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا۔ تاہم جب بذریعہ موٹر وے عمران خان کو اسلام آباد لایا گیا تو کچھ دیر بعد خبر آئی کہ انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان قید کے لیے اٹک جیل جانے والے پاکستان کے پہلے سابق وزیر اعظم نہیں۔ ان سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اٹک میں قید رہ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری بھی مبینہ کرپشن کے الزام میں کئی برس قید رہے اور اس قید کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پنجاب کے شہر اٹک میں گزارا۔ تاہم عمران خان وہ پہلے سابق وزیر اعظم ہیں جنہیں اٹک کے ڈسٹرکٹ جیل میں قید کیا گیا ہے۔ ان سے پہلے نواز شریف اور آصف زرداری کو اٹک قلعے میں بنے قید خانوں میں رکھا گیا تھا۔ اٹک کی ڈسٹرکٹ جیل ایک مختلف جگہ ہے جو اٹک قلعے سے چند کلومیٹر دور شہر کے اندر واقع ہے۔ تاہم اٹک میں واقع ان دونوں قید خانوں کی شہرت اور سیاسی تاریخ میں ان کا کردار ایک جیسا نظر آتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں ان قیدیوں کو لایا جاتا تھا جن پر بغاوت کا الزام ہوتا یا وہ جنہیں ناقابل اصلاح مجرم قرار دیا جاتا اور انہیں سخت حالات میں سخت حصار میں بند کرنا ضروری ہوتا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی اٹک میں سیاسی مخالفین یا خطرناک مجرموں کو قید کرنے کا یہ سلسلہ تھما نہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سن 1997 میں بھاری اکثریت سے حکومت حاصل کرنے کے بعد اپنی اس وقت کے سیاسی حریف پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف مبینہ کرپشن کے کئی مقدمات قائم کیے۔ ان مقدمات میں انہیں سزا ہوئی، وہ گرفتار ہوئے اور سزا کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اٹک قلعے کے قید خانے میں گزارا۔ اسی قلعے کے اندر احتساب عدالت لگتی جس میں انہیں پیش کیا جاتا۔ تاہم چند ہی برس بعد نواز شریف خود بھی اس قید خانے میں پہنچ گئے۔ سن 1999 میں اس وقت کے فوجی پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ ان پر مبینہ کرپشن کے مقدمات قائم کیے گئے، انہیں سزا ہوئی اور سن 2000 میں انہیں اٹک قلعے منتقل کر دیا گیا۔ ان کے لیے بھی احتساب عدالت قلعے کے اندر لگائی جاتی اور اب ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان فراڈ اور اثاثے چھپانے کے الزام میں 3 برس کی قید پا کر اٹک ڈسٹرکٹ جیل پہنچ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان بھی سیاسی حریف کے خلاف انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے یا انہیں اٹک بھیجنے کی وجہ کچھ اور ہے، کیونکہ قانون کے مطابق تو انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل بھیجا جانا چاہیے تھا۔ اٹک پنجاب کی حد پر واقع آخری شہر ہے جس کے بعد دریائے سندھ اور اس کی دوسری طرف خیبر پختونخوا کا شہر نوشہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں شہروں کو دریا پر بنا ایک طویل پل جوڑتا ہے۔ اٹک راولپنڈی سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر زیادہ پرانا نہیں، اس کی بنیادیں 20ویں صدی کے آغاز میں ابھری، جس سے قبل کئی برسوں تک اس جگہ پر برطانوی فوج نے اپنا کنٹونمنٹ قائم کیے رکھا۔ اسے کیمبل پور کا نام دیا گیا۔ اٹک کا پرانا شہر اٹک خورد کہلاتا تھا جو دریائے سندھ کے کنارے پر ایک وسیع و عریض قلعے کے گرد آباد ہے۔ اٹک کا یہ قلعہ 17ویں صدی میں مغل دور حکومت میں تعمیر کیا گیا۔ مختلف ادوار میں اس وقت کے حکمرانوں کے لیے یہ قلعہ افغانستان کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف ایک دفاعی لائن کا کام کر دیتا ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان کہتے ہیں کہ بظاہر اٹک کی دونوں جیلیں ایسی جگہیں ہیں جنہیں سخت جیلیں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ ایسی جیلیں جو سخت مشہور ہوں وہاں بھیجنے کا مقصد بندے کو توڑنا ہوتا ہے۔ جیل کی ان سختیوں سے اس کے اعصاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی مزاحمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ جیل کی سختیاں زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے اور ہار مان گئے۔ جیل ویسے ہی کوئی خوشگوار جگہ نہیں ہوتی اور اگر وہ زیادہ سخت ہو تو اس کو برداشت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سیاحت کے غرض سے اس مقام پر موجود ہیں تو ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن اگر آپ قلعے کے اندر عقوبت خانے میں قید ہیں تو اس مقام کا تصور یکسر بدل جائے گا۔ جنگل میں الگ تھلگ دریا کنارے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ تر خاموشی کا راج ہوگا۔ پاکستان بننے کے بعد اٹک قلعہ پاکستان کی فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا جو گزشتہ کئی دہائیوں سے فوج کے ایلیٹ گروپ یعنی اسپیشل سروسز گروپ کے کنٹرول میں ہے۔
اٹک خورد میں واقع اٹک کا قلعہ ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے اونچائی پر بیٹھا یہ وسیع و عریض قلعہ 17ویں صدی میں مغلوں نے تعمیر کیا۔ اپنی تعمیر کے بعد سے کئی برسوں میں اس قلعے نے بھی اپنی چار دیواری میں سینکڑوں سیاسی اسیروں کو قید ہوتے دیکھا ہے، جنہیں اس وقت کے حاکم کا دشمن تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اٹک جیل کو بھی پاکستان کی چند سخت جیلوں میں گنا جاتا ہے۔ یہاں وہ سہولیات پہلے سے تو موجود نہیں ہیں جو سابق وزیر اعظم کے رتبے کے قیدی کو عموماً دی جاتی ہیں، تاہم قیدی کی جانب سے درخواست پر یہ فراہم ضرور کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ایئر کنڈیشن الگ کمرے وغیرہ۔ اٹک پولیس کے ایک افسر کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں خطرناک مجرم بھی قید ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس افسر نے یہ بھی بتایا کہ اٹک جیل کی نسبت اٹک قلعے میں بہتر سہولیات موجود ہیں اور فراہم بھی کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹک ڈسٹرکٹ جیل انگریز دور میں بنائی گئی، جس میں چھوٹے سیل ہیں اور سہولیات بھی زیادہ میسر نہیں۔ وکیل اور قانونی ماہر حافظ احسن کھوکھر کہتے ہیں کہ قانونی طور پر جس جگہ پر ملزم کو عدالت سے سزا ہو، اسے اسی شہر یا کم از کم صوبے کی جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت کی طرف سے سزا دی گئی، تاہم اسلام آباد میں کوئی جیل موجود ہی نہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جڑواں شہر راولپنڈی کی انتظامیہ کے ساتھ معاملات طے کر رکھے ہیں، جن کے مطابق اسلام آباد کے تمام قیدی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کی اپنی تو کوئی جیل نہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ مجرم کو اڈیالہ جیل کی بجائے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صوبہ پنجاب ہی کی قریب ترین کسی دوسری جیل منتقل کر دیا جائے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں قیدی عدالت سے رجوع کر کے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ اسے اپنے شہر کی جیل منتقل کیا جائے جہاں اس کے گھر والے بھی قریب ہوں اور اس کے وکلاء کو بھی ملنا آسان ہو، تو عموماً عدالتیں یہ درخواست منظور کر لیتی ہیں۔ حافظ احسن کھوکھر کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی، تو انہیں پہلے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں سے بعد میں انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔